جی آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس شخص کا نام ذوالفقار علی خان گوہر رامپوری تھا۔ یہ 1890 کی دہائی میں مرزا غلام قادیانی قذاب کی اس نے بیعت کی تھی، اور یہ دو بہت ہی مشہور نام نہاد اسلامی شخصیات جن کو تاریخ میں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مجھے تو یاد ہے کہ جب میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو وہاں جو اردو کی کتاب تھی اس میں ان دونوں بھائیوں کی تصویر اور ان کو اسلام کا بہت بڑا مجاہد اور تحریک پاکستان، تحریک کے خلافت اور بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اور اسی زمانے میں اگر آپ 1971 کے چھٹی ساتویں جماعت کا کورس دیکھیں تو اس میں سر سید احمد خان کی تصویر تھی، کمال اتا ترک کی تصویر تھی، جمال الدین افغانی اور یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی کی، اور کیا وہ جمال الدین افغانی اور اس قسم کے جتنے بھی مسینک اور مشکوک کردار تھے وہ میرے چھٹی کی جماعت میں یا چھٹی ساتویں کی جماعت میں وہ ان کے تصاویر اور ان کا پورا تعارف اور ان کو بہت زیادہ بڑا ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ خیر، ذوالفقار علی خان جو ہے یہ ایکچولی چار بھائی تھے۔ ایک بچپن میں یا کم عمری میں مر گیا تھا، اور باقی جو شوکت علی اور جوہر علی ہیں وہ آج پاکستان کی تاریخ میں اسلام کے بہت بڑے مبلغ اور مجاہد قرار دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قادیانی تھے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے قادیانیوں کا کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جیسے جنرل ضیاء الحق قادیانی، عمران خان قادیانی اور بہت سارے لوگ، ڈاکٹر اقبال قادیانی، تو ان کی شناخت جو ہے بڑے مسلم راسخ العقیدہ قسم کے، لیکن یہ سارا فراڈ ہے۔ خیر، آگے چلیں۔ جی یہ جو تراشا آپ دیکھ رہے ہیں اخبار احمدیہ، اعلان نکاح بتاریخ 9 فروری 1921 بعد نماز صبح مرزا محمود احمد نے اپنی عبادت گاہ میں جنرل خان اوصاف علی خان CIA کمانڈر ان چیف نابا ساکن ملیر کوٹلہ کا نکاح سلیمہ بیگم بنت مولوی ذوالفقار علی خان صاحب رامپوری مہاجر قادیان سے پڑھایا۔ 8,000 روپے مہر کا اعلان کیا جو تاریخ نکاح سے 5 سال کے اندر یکمشت ادا ہوگا۔ ناظر امور عامہ قادیان۔ جی آپ نے یہ دیکھ لی خبر۔ یہ مولوی ذوالفقار علی خان جو ہے یہ محمد علی جوہر اور شوکت ان کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی بیٹی قادیانی تاریخ کے بہت ہی معتبر خاندان، جس خاندان کو نواب ملیر کوٹلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا جو نواب محمد علی خان تھا اس نے مرزا قادیانی کی جوان سال بیٹی سے بھی شادی کی تھی۔ عمر میں وہ اس سے 29 ایئرز بڑا تھا اس لڑکی سے۔ خیر، تو یہ خان جو نام لکھا ہوا ہے خان اوصاف علی خان صاحب، یہ اس کے بھائی کا بیٹا تھا، اور یہ سارے قادیانی تھے، اور یہ فرسٹ کزن تھا نواب ذوالفقار علی خان آف ملیر کوٹلہ کا۔
نواب ذوالفقار علی خان جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کا گہرا دوست تھا، بلکہ سر کا خطاب جو ہے وہ بھی اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر ڈاکٹر اقبال کو انگریزوں نے دیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے علامہ کا خطاب بھی اسی ذوالفقار علی خان نے دیا تھا۔ یہاں دو ذوالفقار ہیں، ایک ذوالفقار علی خان صاحب رامپوری جو ہے، یہ کنجر جو ہے یہ شوکت برادر کا بڑا بھائی ہے، علی برادران کا۔ تو اس خاندان نے مکاری یہ کی کہ دو بھائیوں کو احرار کے ساتھ اٹیچ کر دیا جو ان کی جاسوسی کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے ان کے ساتھ ان کو یہ فنانشل سپورٹ بھی کیا کرتے تھے قادیانی جماعت۔ آگے چل کے میں مزید بھی ریفرنس دوں گا۔ تو یہاں بات اصل کیا ہے کہ جانا جائے کہ ذوالفقار علی خان رام پوری کی بیٹی کی شادی بہت معروف قادیانی خاندان ملیر کوٹلہ، نواب ملیر کوٹلہ سے ہوئی تھی۔ یہ عکس جو ہے یہ نواب ملیر کوٹلہ کے فیملی ممبر کا ایک گروپ فوٹو ہے، جس میں سبز دائرے میں جو ہے وہ نواب محمد علی خان، یہ جو اس کا داماد تھا مرزا قادیانی کا، یہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور زرد دائرے میں جو ہے یہ ہے جی جناب اصاف علی خان، یعنی یہ داماد ہے علی برادران کے بڑے بھائی کا۔ اور نیلے دائرے میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہے نواب ذوالفقار علی خان۔ اس کی سفارش کے اوپر ڈاکٹر اقبال کو انگریزوں نے ٹائٹل دیا تھا سر کا، اور یہ اس نے ایک گاڑی بھی دی تھی ڈاکٹر اقبال کو جس کا میں نے پوسٹ بھی لگائی ہوئی ہے، اور یہ اس کے ڈاکٹر اقبال قادیانی کے جتنے بھی مطلب خرچے ورچے ہوتے تھے، کیونکہ یہ تو نواب لوگ تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ڈاکٹر اقبال جو ہے ہر ویکینڈ کو اس کے پاس آتا تھا ملیر کوٹلہ میں، وہاں دعوتیں کھانا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ عیاش آدمی تھا، اور ڈاکٹر اقبال بھی عیاش تھا، زانی تھا۔ تو بہرحال یہ تو اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ وومنائزر تھا، کیا بولتے ہیں ڈاکٹر اقبال۔ اور یہاں جو چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ البدر ان کا ایک رسالہ ہے یا ہوتا تھا، آئی ڈونٹ نو، بہت اب مجھے ملتا نہیں ہے، پہلے تھا میرے پاس اس کا ریکارڈ جو انفارچونیٹلی ضائع ہو گیا ہوا، اسی شادی کا جو ہے اس میں حوالہ سیال کوٹ سے ڈاکٹر اقبال کا والد، ڈاکٹر اقبال کا بھائی اور بہت سارے لوگ انکلوڈنگ ڈاکٹر اقبال، یہ جناب خاص طور پہ اس شادی میں آئے تھے، اور بھی بہت سارے چیدہ سارے قادیانی آئے تھے جن میں ڈاکٹر اقبال کا نام بھی ہے۔ تو یہاں جو چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے میں یہ 100-150 سال پرانے فیکٹس نکال کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اب یا تو کوئی آ کے ان کو رد کرنے کی جرات کرے میرے سامنے، مجھے شوق نہیں کہ میں خام خواہ میں ایک آدمی ڈاکٹر اقبال یا دوسرے لوگ علی برادران وغیرہ مرے کتنے سال، 100 سال کے قریب ہو گئے ہیں، اور میں نہ میری ان سے کوئی دشمنی، میں صرف اپنی تحقیق کی جو فائنڈنگ ہے وہ میں آگے لگا رہا ہوں۔ اب یہ لوگوں کو، مولویوں کو ہضم نہیں ہوتی تو میں کیا کروں؟ یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی ہوئی، یہ تصویر میری نہیں بنی ہوئی، یہ
یہ تراشے جو ہیں یہ میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپے ہوئے، یہ اس وقت کے ہیں جب واقعات ہوئے ہیں، اوکے۔ اب قادیانی جماعت کو کیا ضرورت ہے، یہ جو کہتے ہیں جی وہ سارے جھوٹ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے قادیانی فیملی میں شادی وہ ذوالفقار علی خان رامپور والے کے ساتھ ہو رہی ہے، اوکے۔ انہوں نے اس کو اسی زمانے میں جو ہے درج کر دیا ہے کہ جی یہ شادی ہوئی، اوکے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کوئی آغا وسیم جو ہے یہ 100 سوا 100 سال کے بعد جو ہے نکال کے یہ ثابت کر جائے گا کہ ڈاکٹر اقبال بھی مرزئی تھا، کیا علی برادران بھی مرزئی تھے، اور یہ آپس میں ان کی کیا رشتہ داری تھی۔ یہ سارے ثبوت میں نے نہیں بنائے، مجھے ملے ہیں، میں آگے لگا رہا ہوں، آپ بھی ٹرائی کریں، آپ بھی کوشش کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب یہ نہیں، یہ تو قادیانیوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، یہ اصل میں قادیانی منشا کے مطابق بیانیہ تیار کیا گیا ہے۔ آئی نو فار شیور، میری انفارمیشن بھی ہے، میں ان سورسز کا نام نہیں بتا سکتا۔ قادیانی جماعت نے جب یہ ان کو احساس ہو گیا کہ سوشل میڈیا پہ فلاں بندہ جو ہے ہماری چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، وہ لاجواب ہو گئے، اور اس چیز کو ضائع کرنے کے لیے، اس چیز کو رد کرنے کے لیے انہوں نے اشرف کیا نام ہے جلالی غیر حلالی کی ٹیم کو پیسے ویسے لگا کے کہا کہ بھئی آپ یہ بتا دو لوگوں کو، مسلمانوں کے، ہم قادیانیوں کے کسی بھی ماخذ کو نہیں مانتے، اور اس حرام زادے نے جلالی نے اپنے ایک چھوکرے کو آگے کر دیا جس کی اتنی بےزتی ہو چکی ہے، جو جھوٹا صاحب، اس نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں قربانی کا بکرا بنا دیا۔ یہ بہت غلیظ آدمی ہے، یہ سارے مولوی زیادہ تر ماچود جو ہیں یہ قادیانی پیڑ ہیں، تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی پاس ان کے دلیل رہ گئی تھی کہ ہم قادیانیوں کے، یعنی اتنے اتنے بڑے فیکٹس جو قادیانیوں کی اپنی جماعت سے میں نے اپنے ذرائع سے آگے لگائے ہیں، جن کو قادیانی، میرا کوئی مقصد کوئی بحث کرنے کا مولویوں کے ساتھ تو نہیں تھا، لیکن جو حملہ میں نے قادیانی جماعت پر کیا وہ مولویوں نے اپنے سر پہ لے لیا اور کہا کہ جی ہم تو یہ ان کے سورسز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو خیر یہ دیکھیے اوریجنل تصویر ہے، اوریجنل ہر ایک چیز ہے، اور میں نے وہ ہڈن ہسٹری جو ہے اس سے کچھ چیزیں نکال کے آگے کی ہیں۔ اگرچہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اقبال کے بارے میں نہیں، یہ تو علی برادران کے قادیانی فیملی کی بیک گراؤنڈ کے اوپر ہے، لیکن کیونکہ وہ ذکر ہو گیا تھا اس کا نواب ذوالفقار علی خان جس کا کزن جو ہے وہ اس کی شادی کا رامپوری خاندان میں ہوئی، تو اسی نسبت سے پھر اقبال کا ذکر آ گیا، اور کیونکہ یہاں پر جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ جی اقبال کے ایک دوست نواب ذوالفقار علی خان کے گہرے روابط تھے گورنر، وہ بتا رہا ہے گورنر کے ساتھ، تو ایک دن اس نے اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ تم نے وہ جو بنگالی شاعر ہے ٹیگور، اس کو سر کا خطاب دیا ہے، اور جب کہ اقبال جو ہے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ انگریز کہہ رہا ہے گورنر جو تھا کہ ہم اقبال کو خان بہادر کا خطاب دیں گے۔ نواب نے کہا نہیں، یہ خطاب تو ڈاکٹر اقبال کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے اس کو جو ہے نواب کا کیا بولتے ہیں سر کا خطاب مل گیا، کہ یہ کتنا کلوز تھا قادیانیوں کے، کہ قادیانی ان کی سفارش کر رہے ہیں۔ آگے یہ دیکھیے کہ یہ تصویر ہے، اس میں جو ڈاکٹر اقبال جب کشمیر میں وہ بنانے گیا تھا، اس کو مرزا قادیانی کے بیٹے کو کشمیر مسلم کمیٹی کا چیئرمین، یہ اس وقت کی تصویر ہے، اور یہ اجلاس بھی جو ہے وہ بھی نواب ذوالفقار علی خان کے کوٹھی میں ہوا تھا جو شملے میں تھی۔
یہاں بہت کچھ ہوا کرتا تھا شملے میں، تو یہ قادیانی جو ہیں وہ وہاں جایا کرتے تھے، بڑے قادیانی، خاص خاص قادیانی، وسکی کے دور چلتے تھے، شباب و کباب ہر چیز. تو بہرحال یہ چیزیں کرید کے آغا وسیم نے اگر آگے لائے ہیں تو وہ مولوی جو ہیں وہ راہ چلتے فقیر پر بھونک رہے ہیں. میں تو چلتا جاؤں گا. خیر، تو یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ لیں، لال جو دائرہ ہے اس میں وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی ہے، اس کے ساتھ جو ہے چودھری محمد حسین قادیانی، یہ اس ملیر کوٹلہ کے نواب کا تعلق کے بچوں کا تعلق تھا، اور ساتھ میں یہ نواب ذوالفقار اور یہ خورشید، یہ سارے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں کیا کہوں بھائی، یعنی اتنا گہرے رابطے قادیانیوں کے ساتھ اس کے. خیر، یہاں مسئلہ ایک بڑا عجیب ہے کہ جب میں نے کہا کہ مولانا شوکت اور وہ دو بھائی وہ قادیانی تھے، تو جو اس کے ہم مسلک لوگ تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے، کیونکہ وہ غالباً دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے متعارف تھے کہ بھئی یہ دیوبندی ہیں، حقیقت میں تو اندر سے وہ قادیانی تھے. تو وہ دیوبندی جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے. اور جب میں نے سو کولڈ جو سنی بریلوی لوگ تھے، جن کی شہرت سنی بریلوی، جس کو زبردستی ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کو یہ زبردستی سنی بریلوی بنا دیتے ہیں، یا خادم قادیان وغیرہ، جب میں نے کہا کہ یہ قادیانی تھے تو یہ میرے خلاف ہو گئے. کہتے ہیں جی تم لبرل ہو، یہ وہ، یعنی دونوں طرف جو ہے وہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر میں نے سعودی عرب کے شاہ فیصل کے قادیانی ہونے کا دعویٰ کیا تھا قادیانی، تو وہابی لوگ میرے خلاف ہو گئے. اسی طرح سے شیعوں کی کچھ پرسنالٹیز تھیں، رامپور کا نواب جو شیعہ ورژن قادیانی تھے، اسی طرح ایک دو اور تھا، ساجد ظہیر، جوش ملی آبادی، یہ ان کے بڑے اچھے ٹرمز تھے قادیانیوں کے ساتھ. تو پرو قادیانی ہونا بھی قادیانی ہوتا ہے. خیر بہرحال، تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں شیعہ. بھئی ہم فیکٹس کو دیکھیں کہ فیکٹس کیا ہے، جو نکل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں. تو اس لیے یہاں پھر علیحدہ علیحدہ گھر بنا لیتے ہیں اپنے اپنے مسلک کا گروپ بنا کر، تو جناب وہ آغا وسیم کی بیشنگ شروع ہو جاتی ہے. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے جناب علی. یہ دیکھیے جی، یہ اس نے خط لکھا ہوا ہے محمد علی برادران نے مرزا قادیانی کو، جس میں وہ 250 روپیز جو اس کو ملے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ اپنی تحریک میں لگا دیے جو خلافت کی تھی. اب یہ کوئی خط میں نے تو لکھا نہیں، نہ میں نے بنایا، مجھے ملا ہے، میں نے آگے لگا دیا ہے. یہ چھپے ہوئے حقائق ہیں تاریخ کے، تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی، علی برادران اور اس کی پوری فیملی کا قادیانی ہونے کا مزید ایک ثبوت بھی ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو تراشا ہے یہ دیکھ لیں. یہ 1967 کا ہے. تو لکھا ہوا ہے کہ جی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کی یاد میں جلسے کا انعقاد. وہ ان کا کوئی پروفیسر قاضی محمد اسلم بڑا مشہور قادیانی تھا، تو اس نے وہ تقریر کرتے ہوئے جو ہے، اچھا یہ قادیانی جماعت جو ہے یوم جوہر منایا کرتے ہیں. تو وہ جب وہ مرے تھے تو ان کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا کوئی جلسہ کرتے تھے اور اس کی شان بیان تقریریں وغیرہ. تو یہ بھی اسی کا حوالہ ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروفیسر قاضی اسلم نے پرنسپل تعلیم الاسلام کالج ربوہ نے مولانا محمد علی جوہر کی حیات اور کارناموں پر بڑے مؤثر اور دل نشین انداز میں روشنی ڈالی. یہ مطلب لمبی خبر ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کیونکہ ان کی ذات مسلمانان ہند کی
100 سالہ جدوجہد کی آزادی کی ایک علامت تھی۔ مولانا جوہر کی حق گوئی اور بے باکی کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جب امان اللہ نے افغانستان میں جبر کیا اور ایک قادیانی کو وہاں سنسار کر دیا، تو اس کے اوپر جو ہے اس نے کیا نام ہے اس کا، مولانا جوہر نے اس کو بہت کنڈیم کیا اور کہا یہ ظلم ہے، یہ وہ اس قسم کی ساری یعنی اس کی تعریف کی ہوئی ہے۔ اب قادیانی کس کی تعریف کر سکتے ہیں، اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں، کوئی مسلمان کی تو تعریف کرنے سے رہے یہ، اور جن کو یہ مسلمان مانتے ہیں وہ تو قادیانی ہوتے ہیں، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بڑا رہنما تھا، یعنی قادیانیوں کا بڑا رہنما تھا۔ یہ بھی قادیانی کا الفضل کا ایک تراشا ہے 19 نومبر 1936 کا۔ خیر وہ ایک یہ شہید گنج کانفرنس جو ہے وہ کوئی مولانا حسرت موہانی نے اس کی صدارت سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قادیانیوں نے منعقد کروائی ہے، تو اس کے جبکہ قادیانی تو غیر مسلم ہے، تو پھر اس نے اس کی صدارت کرنے سے انکار کر دیا جو خبر کے مطابق، اور مولانا شوکت علی نے صدارت منظور فرمائی کیونکہ مولانا کے بڑے بھائی قادیانی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے بعد رشتہ دار بھی قادیانی ہیں، اور شہید گنج کانفرنس تو لاہور کی بجائے قادیان میں منعقد ہونی چاہیے تھی، یعنی یہ طنزیہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ حوالہ جو ہے تاریخ احمدیہ جلد 5 311 صفحہ، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1931 کے بعض اہم واقعات کے بارے میں نا، تو اس میں یہ اس کا مولوی جوہر کا جو ہے انتقال کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا المناک اور دل خراش اس کا واقعہ ہے، اس کی مرگ کا۔ تو وہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر اور جناب جو کہ مولوی ذوالفقار علی خان گوہر کا چھوٹا بھائی تھا، تو اس کا دنیا سے چلا جانا اس کا بڑا افسوس ہی ہے وہ، تو یہ تعزیت لکھی ہوئی ہے، اور آگے اس کی موت کے اوپر اسلامی شاعر لکھا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ قادیانی اسلامی شاعر اسی کے اوپر لکھتے ہیں جو ان کا اپنا ہو، جو قادیانی ہو، کیونکہ ان کے اوپر یہ کسی مسلمان کو جو ہے، ہاں اگر کسی کو ہائیڈ کرنا ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن سچ ان سے ظاہر ہو گیا ہے۔ تو جناب یہ اوپر اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ لحاظ سے صحیح ثابت ہوا، اب لندن میں 4 اچھا یہ اس کے کہ بھئی وہ مر گیا، اور پھر وہاں اسلامی شاعر لکھا ہوا ہے، اور اس کے سارا جو، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تحقیق سے یہ نکل رہا ہے بھائی، تو میں کیا کروں، میں اس کو چھپاؤں؟ تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ آپ بھی تحقیق کریں اور آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو میں، کیونکہ یہ چیز نہ تو میری بنائی ہوئی ہے، اور نہ ہی اس کو کسی نے جعلی ثابت کیا ہوا، اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر اقبال کے خطوط جو ہیں وہ قادیانیوں نے اس کی کتابوں میں ڈال دی ہے۔ تو یہ جو حقائق ہیں ہمیں حقائق کو ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیے محمد علی، یہ کیا علی برادران جو ہیں جن کی شہرت، وہی سارے سورسز قادیانی ہیں، محض قادیانی ہیں، جس کو میں نے لے کے پبلک کیا تو بریلویوں نے ٹول مٹکا مارنا شروع، نام نہاد بریلوی، یہ کوئی ایسے نہیں ہے، وہ تو یہ جناب انہوں نے جو خود کو بریلوی کا ماسک لگا کے قادیانیت کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ قادیانیت کے خلاف سب سے زیادہ کام سنی بریلویوں نے ہی کیا ہوا ہے۔ خیر بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے۔ تو جب اشرف جلالی اور اس قسم کے خادم قادیان وغیرہ، تو یہ لوگ یہ میرے سرچ کو انہوں نے بنا کر تو کہا دیکھو جی یہ دیوبندی تھے اور قادیانیوں کے ساتھ، یہ جی یہ ثبوت ہے،
میرے ثبوت آگے پھر پیش کرتے ہیں اپنے مخالف مسلک کے لوگوں کے سامنے جب ان کا کوئی اوپر ہوتا ہے خادم قادیان وغیرہ کو قادیانی کہوں تو جناب اس وقت کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو یہ قادیانیوں کے محض کو ماننا نہیں، یہاں مان رہے ہیں وہاں نہیں مانتے جیسے اقبال کے بارے میں یہ وہ نہ ماننا کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت لے کے آؤ پھر مانوں، جیسے میں لاتا ہوں۔ ہاں تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈاک ٹکٹ پاکستان کے اہم مقامات شہروں کے نام وہ زیادہ تر بلکہ شاید سبھی زیادہ تر لٹ سے وہ قادیانیوں کو ہی ہوتے ہیں۔ ابھی یہ محمد علی جوہر اور اس کی آپ دیکھ لیں پاکستان کے ڈاک ٹکٹ بنے ہوئے ہیں یہ وہ، تو بغیر قادیانی اگر آپ قادیانی نہیں ہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں ہیں اس حقیقت کو کہ نہیں؟ نہ کرو۔ اگر یہ کیا نام ہے اس کا اقبال اینٹی قادیانی ہوتا آج اس کا نام و نشان نہیں تھا، اوکے وہ مادر چوت قادیانی تھا اسی لیے اس کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کھلے قادیانی کو آپ نے اس فیملی کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ہسٹری آف پاکستان میں میں پہلا آدمی ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکلوز کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ تو مجھے اگر خدا کرے مجھے وہ ریفرنس مل جائے جو پہلے میں نے اپنے لگایا تھا فیس بک وغیرہ پر، جس میں وہ البدر میرے خیال میں اس کا ریفرنس تھا، جس میں وہ نواب ملیر کوٹلہ کی فیملی کے جو ایک کرنل اصاف علی خان کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی ہے اس میں مہمانوں کے ذکر میں یہ ڈاکٹر اقبال بھی تھا، اور یہ 1921 میں شادی ہوئی ہے۔ تو آخری وقت تک جو ہے ڈاکٹر اقبال کی اور ان قادیانیوں کے ساتھ میل جول رہا۔ بہرحال تو اب آپ دیکھیے جب یہ قادیانی اچھا یہ دونوں بھائی اسلامسٹ تھے جن کو اسلامی شریعہ یا ان چیزوں کا معلوم تھی، معلومات رکھتے تھے، یہ ان کی فل نالج میں تھا کہ اگر بھائی یا کوئی بھی شخص مرزئی بن جائے تو مسلمان جو ہے اس کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھائے کہ واپس آ جاؤ دین میں، نہیں تو اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیں۔ لیکن یہ رامپور میں ایک گھر میں رہتے رہے، وہ ان کا کیا کہتے ہیں فنانشل سپورٹ کیا کرتا تھا ان کو، انہی کے پیسے کے اوپر جو ہے کیونکہ یہ ہیڈن قادیانی تھے، بھائی اوپن قادیانی تھا باقی ہیڈن قادیانی تھے، اور یہی وجہ دیکھیے اس نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھا ان دونوں بھائیوں نے، حتیٰ کہ وہ جوہر کی بیٹی کی یا مطلب محمد علی کی منجلی صاحبزادی کا عقد دلی میں تھا۔ خیر اس نے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی شادی میں جو ہے جو درمیانی منجلی منجلی درمیانی کو کہتے ہیں، اس کی کوئی بیٹی کی کوئی شادی تھی دلی میں، تو وہاں پر جو ہے وہ بھی گیا ہوا تھا شادی میں، اس کا برادر اکبر یعنی بڑا بھائی۔ یہ شادی جو ہے مئی 1928 کا لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے مولانا جوہر کے برادر اکبر خان ذوالفقار علی خان ایک ہفتہ کی رخصت لے کر قادیان سے دلی تشریف لے گئے۔ اب جو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں اگر ان کی جگہ یہ ہوں اور اگر ان کا کوئی بڑا بھائی قادیانی ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے یا کہ اس کو اپنا بڑا بنا کے تو شادی میں وی آئی پی کا سٹیٹس دیں گے؟ خیر یہ تو اپنے اپنے ایمان کی اور غیرت اسلامی کی بات ہے۔ اچھا جی وہ آگے بتا رہا ہے کہ اس نے پھر دلی میں آپ کو تبلیغ اسلام کا ایک موقع ملا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس درجہ جوش دینی اور حرارت ایمانی کا ثبوت دیا کہ مشہور مسلم لیڈر جناب عبد الماجد صاحب دریابادی مدیر صدق لکھنؤ نے آپ کی وفات پر صدق جدید میں لکھا کہ مئی 1928 کا ذکر ہے، مولانا محمد علی کی منجلی صاحبزادی کا عقد دلی میں تھا۔ اس تقریب میں یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک روز دوپہر کی تنہائی میں دو معزز مہمانوں نے مسائل اسلامی پر
پر طنز و تمسخر کیا، یعنی قادیانیوں کو. یہ کوئی لا مذہب نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، اور جو ہے پھر اس کی باتیں جب اس نے طنز کی تو اس دوران جو ہے وہ جو پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نواب کیا ان کا اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بڑے جوش و خروش میں آ کے اس نے ان کی خوب جو ہے وہ جوابات دیے اور ان کو شٹ کال دی کہ آپ مرضیوں کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ جی دین کی قادیانی دین کی حفاظت کی اور یہ اور وہ بڑی غیرت کا نمونہ پہ. اب وہی یہی بات ہے کہ جب وہ ان کی شادی غمی ہر ایک جگہ پر ہیں، بلکہ یہ تھا کہ شوکت کی جوان بیوی تھی. جب وہ شوکت مر گیا وہاں پر لندن میں تو وہ اس کو وہاں دفنایا، یہ وہ جو بھی بہرحال. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس کا جو چھوٹا بھائی جو یقیناً جس کی ریپوٹیشن بڑا دل پھینک قسم کا آدمی تھا، تو وہ اب اس کے گھر میں تنہائی میں کیسے رہ رہا ہے جی، اپنی بیوہ بھابھی کے گھر میں. خیر بہت ساری چیزیں ہیں، کھانگ دے جاؤ تے لنگ دے جاؤ. مولویوں سن لو، یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں ہے کسی میں ضرورت کہ کہے آ کے کہ بھئی اس سے بڑھ کے کام ہم نے سوشل میڈیا پہ قادیانیوں کے خلاف کیا، ہڈن قادیانیوں کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کا جہاد ہے. اور یہ حرامزادے مولوی ہڈن قادیانیوں کو عاشق رسول بنا کر پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ فیکٹس ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کو آپ خود سوچئے اور اپنی ذات سے سوال کریں کہ کیا پاکستان کے اندر شہداء کی یادگار بننی چاہیے کہ نہیں. اور جو مولوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو مجھے بتائیں کہ یہ مولوی قابل اعتماد ہیں؟ یہ کیسے ختم نبوت کا نام لے سکتے ہیں؟ یہ کیسے شہداء ختم نبوت کا نام لے سکتے ہیں؟ ان کے نام سے یہ اربوں پتی بنے ہوئے ہیں، اور ایک 6-7 سال سے میں ہر دوسرے دن یہ کہتا ہوں کہ وہاں شہداء کی یادگار بنائے، لیکن کوئی بھی نہیں سنتا. بہرحال میرا مشن تو جاری رہے گا جب تک ہے. تو دیکھیے میرے ویژن کا ساتھ دیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.